اس ویڈیو میں ہم سورج گرہن کی جو نماز ہے جس کو صلاۃ الکسوف بھی کہا جاتا ہے، سورج گرہن کی نماز کے متعلق ہم سنیں گے اس کا طریقہ کار کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کب وہ نماز پڑھی اور کس طریقے سے پڑھی، اور کیا جب سورج گرہن لگتا ہے تو جو حاملہ عورتیں ہیں ان کو کوئی نقصان کا یا ان کے بچے کو کوئی نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے، ان کے لیے شریعت کی طرف سے کوئی لازم ہے کوئی کام کرنا۔ یہ تمام چیزیں آج اس ویڈیو میں سنیں گے۔ آپ سے گزارش ہے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ تو چلیے ہم سورج گرہن کی نماز کے متعلق سنتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک کے زمانے میں ایک دفعہ سورج گرہن لگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سورج گرہن کی نماز پڑھائی تو اللہ کے نبی نے اتنا طویل قیام کیا کہ سورہ بقرہ کے قریب اللہ کے نبی نے قرات فرمائی۔ پھر اللہ کے نبی نے رکوع فرمایا تو طویل رکوع فرمایا۔ پھر اللہ کے نبی کھڑے ہوئے تو پھر آپ نے طویل قیام کیا لیکن پہلے سے کم تھا۔ پھر آپ نے دوبارہ رکوع فرمایا اور پھر آپ نے سجدہ کیا۔ اس طرح سے 2 رکعتیں آپ نے ادا فرمائیں۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرما لی تو اس کے بعد سورج کا گہن دور ہو گیا اور سورج چمکنے لگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج اور چاند یہ اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، ان کو گہن لگنا کسی کی موت یا حیات یعنی زندگی کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ پھر صحابہ کرام علیہم رضوان نے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہم نے دیکھا کہ جب آپ نماز پڑھ رہے تھے تو آپ اپنے جگہ سے ہٹے کچھ پکڑنے کے لیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، میں اس وقت جنت میں سے انگوروں کا ایک خوشہ پکڑنے لگا تھا، اگر میں وہ پکڑ لیتا تو ساری زندگی تم کھاتے رہتے تو وہ ختم نہ ہوتا۔ اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے دوزخ کا منظر دیکھا اور وہ اتنا دہشت ناک منظر تھا کہ اس سے پہلے میں نے کبھی وہ منظر اتنا دہشت ناک دیکھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں دوزخ میں زیادہ تر عورتوں کو دیکھا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، زیادہ تر عورتیں کیوں تھی جہنم میں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کی ناشکری کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، کیا وہ اللہ کی ناشکری کرتی ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، اپنے شوہر کی ناشکری کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری زندگی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا رہے، کوئی ایک بات اس کو ناگوار گزرے، پسند نہ آئے تو وہ کہے گی کہ مجھے تو ساری عمر تجھ سے کوئی بھلائی نہ پہنچی۔ بہرحال یہاں پہ میں بات کر رہا ہوں بالخصوص سورج گرہن کی جو نماز ہے۔ تو آپ نے حدیث میں سنا کہ اللہ کے نبی نے 2 دفعہ رکوع فرمایا، جبکہ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے اس میں اس سے بھی زیادہ تعداد میں رکوع کی ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت جابر والی روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دن سورج گہن لگا اسی دن اللہ کے نبی کے بیٹے حضرت ابراہیم بھی فوت ہوئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گہن کی نماز پڑھائی تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سورج اور چاند یہ اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں اور ان کو گہن لگنا یہ کسی کی موت یا حیات کی وجہ سے نہیں ہے، لیکن جب دیکھو تو ڈرو اور استغفار اور ذکر زیادہ کرو۔ تو بہرحال اس کے علاوہ بھی کچھ حدیثیں ہیں جن میں یہ پہلی حدیث میں 2 دفعہ رکوع کا ذکر ہے، پھر 3 دفعہ، 4 دفعہ، 5 دفعہ بھی رکوع کا ذکر ہے ایک رکعت میں سورج گہن کی جو نماز ہے، جبکہ ایک حدیث ہے اس میں صرف 1 دفعہ ہی رکوع کا ذکر ہے۔ تو فقہائے شوافع کے نزدیک سورج گہن کی نماز میں وہ رکوع کے تعدد کے پیروکار ہیں، یعنی وہ اس چیز پہ عمل کرتے ہیں کہ ایک رکعت میں زیادہ رکوع کرتے ہیں، جبکہ فقہائے احناف جو ہیں یعنی ہم لوگ جو حنفی ہیں یہ صرف
ایک رکعت میں ایک ہی رکوع کیا جاتا ہے جس طرح کہ دوسری نماز میں کیا جاتا ہے. یہ بھی حدیث میں طریقہ موجود ہے. بہرحال اگر کسی نے سورج گرہن کی نماز پڑھنی ہے تو وہ عام طریقے سے ہی، جیسے کہ آپ 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، آپ ان 2 رکعتوں کو 2 رکعت نفل کی نیت کر کے سورج گرہن کے لیے صلاۃ الکسوف اگر کہنا آتا ہے تو وہ کہہ لیں، ادروائز سورج گرہن کی نماز بھی آپ کہہ سکتے ہیں. تو 2 رکعت نفل کی نیت اللہ تعالیٰ کے لیے کر کے آپ اس طرح پڑھیں گے. لیکن کوشش کریں کہ ان میں جتنا زیادہ آپ کو قرآن آتا ہے طویل پڑھیں، طویل قیام کریں، طویل رکوع کریں، طویل سجدہ کریں، اور پھر اس کے بعد دعا اور توبہ استغفار بھی آپ طویل کریں، کثرت کے ساتھ کریں. تو 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں، 4 پڑھ سکتے ہیں، آپ زیادہ بھی پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن 2 بھی پڑھیں گے تو بھی کافی ہوگا. تو اس طرح سے آپ سورج گرہن کی نماز پڑھ سکتے ہیں. اب رہی یہ بات کہ کیا جب سورج گرہن لگتا ہے تو جو حاملہ عورتیں ہوتی ہیں ان کے بچے کو کوئی نقصان ہوتا ہے؟ تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں واضح ہے کہ سورج یا چاند کو گرہن لگنا کسی کی موت یا حیات کی وجہ سے نہیں ہے، یہ صرف اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں. لہٰذا جب دیکھو تو ڈرو اللہ سے اور استغفار کرو، توبہ کرو. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ حاملہ عورتیں جو ہیں ان کو کوئی کام نہیں کرنا، یا ان کے جو شوہر ہیں ان کو کوئی کام نہیں کرنا کہ اس کی وجہ سے بچے کو نقصان ہوگا. میرے بھائی ایسا کچھ بھی نہیں. یہ تو آپ پھر اللہ کی قدرت میں دخل دینے والی بات سمجھیں گے کہ اس وجہ سے بچے کو نقصان ہو رہا ہے، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اگر یہ بات مان لی جائے تو وہ جن کے بچے بہت سارے ڈس ایبل ہوتے ہیں تب تو سورج گرہن یا چاند گرہن بھی نہیں ہوتا، تو ان کو کس نے ڈس ایبل کیا ہے؟ یا ایسے بچے جو سورج گرہن یا چاند گرہن لگا ہوتا ہے، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ اس وقت کام کاج کرتے نہیں رکتے کام سے، اور ان کے بچے صحیح سلامت ہوتے ہیں، تو پھر ان کو کس نے بچایا ہے؟ تو یہ صرف عورتوں کی خود سے ایک بنائی ہوئی خوف والی بات ہے کہ کام کو ہاتھ نہیں لگانا، ہلنا جلنا نہیں، کچھ کرنا نہیں، بچے کو نقصان ہوگا. اللہ کی ذات پہ یقین رکھیں، کچھ بھی ایسا کسی وجہ سے نہیں ہوتا. اللہ پاک کی مرضی کے بغیر ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اور جو اللہ کی طرف سے ہونا ہے اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا. لہٰذا یہ بات ذہن میں رکھیں کہ سورج گرہن یا چاند گرہن کی وجہ سے کوئی نقصان بچوں کو نہیں پہنچتا. اللہ پاک ہمارے بچوں کو، ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اپنا اعتقاد کامل رکھیں، اور وہ چیزیں جو شریعت کی طرف سے واضح ہیں اگر ڈرنا ہے تو ان سے ڈریں. اتنا تو لوگ اس بات سے نہیں ڈرتے کہ نماز چھوڑی تو سزا ہوگی، حالانکہ قرآن میں اور حدیث میں واضح حدیثیں موجود ہیں کہ نماز چھوڑنے پہ کتنی سخت سزا ہے. لیکن کبھی آپ نے سنا ہے کہ بیوی نے شوہر کو کہا جاؤ نماز پڑھو نہیں تو اتنی سخت سزا؟ اس پہ تو کبھی نہیں جھگڑا کرتے، لیکن اس بات پہ زبردستی کہیں جی کوئی کام نہیں کرنا. تو اصل میں بات یہ ہے کہ یہ ہمارے کم علمی کی وجہ سے بہت سارے معاملات ہیں کہ جن کا دین میں کوئی واضح سرا موجود ہی نہیں، ان پہ سختی سے عمل پیرا ہیں، اور جو واضح احکامات ہیں دین میں حدود اللہ کے حوالے سے، ان کے بارے میں ہمارا طرز عمل بالکل مختلف ہے، ان میں ہم خوف نہیں کھاتے. تو اللہ کرے کہ ہم دین کو صحیح طرح سے سمجھ کے اس پہ عمل پیرا ہونے والے بن جائیں. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور ہم سب کو دین پہ عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے.